ملائکہ یا فرشتے ان چند مخلوقات میں سے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا۔ متعدد احادیث کی بنا پر پروردگار عالم کی پہلی مخلوق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا پاک نور تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک خداوند متعال نے مجھے علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور باقی ائمہ اطہار کو ایک نور سے خلق کیا، اور اس کے بعد آسمانوں اور زمینوں کو اور ملائکہ کو خلق کیا۔ چونکہ زمینوں اور آسمانوں کے سب موجودات قیامت سے پہلے مر جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب صور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد ہے کہ جو بھی زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب مر جائیں گے، سب موجودات، حتیٰ کہ ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آیہ شریفہ نے بعض کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض مخلوقات پہلے صور میں نہیں مریں گی، لیکن وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ مفسرین کا اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بعض بزرگ فرشتے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا کہ کون مستثنیٰ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، اور جب سب مخلوقات کی روح قبض کی جائے گی اس کے بعد وہ بھی پروردگار عالم کے فرمان سے ترتیب کے ساتھ مر جائیں گے۔ دوسری روایت میں حاملان عرش کو ان ملائکہ پر اضافہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ روایت اور دوسری روایات جو بیان کرتی ہیں، جب پہلا نفخ صور ہو جائے گا، اسرافیل صور پھونکیں گے اور سب موجودات جو روح رکھتے ہیں مر جائیں گے، سوائے اسرافیل کے، اور اس کے بعد اسرافیل بھی پروردگار عالم کے امر سے مر جائے گا۔ بعض آیات شریفہ من جملہ کل شیء ہالک الا وجہہ جو بیان کرتی ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اور مر جائے گی سوائے ذات پروردگار کے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ باقی ماندہ فرشتے بھی آخر کار مر جائیں گے اور پورے عالم میں کوئی ذات زندہ نہیں رہے گی سوائے پروردگار عالم کی ذات کے۔ فرشتوں کے لیے کس طرح موت آتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم موت کے بارے میں سمجھتے ہیں، یعنی مادہ اور جسم سے روح کا نکلنا، موت کا یہ تصور ملائکہ کے بارے میں معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتے ہیں کہ اس جسم سے روح کا خارج ہونا معنی رکھتا ہو۔ اس لیے فرشتوں کی موت کے بارے میں مندرجہ ذیل
امکانات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا امکان، ان کے بارے میں موت کا مطلب مثالی جسم سے روح کا الگ ہونا ہے۔ دوسرا امکان، مراد ان کے کام کو روکنا، ان کے ادراک کی صلاحیتوں کا کھونا مراد ہے۔ اس بنیاد کے مطابق فرشتے طویل عمر کے مالک ہیں، لیکن وہ بھی ایک دن مر جائیں گے۔ الغرض، آخر میں جب صرف مقرب فرشتے رہ جائیں گے تو پروردگار عالم عزرائیل یعنی ملک الموت کو حکم دے گا کہ ان مقرب فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے، اور ملک الموت کے ذریعے باقی تمام مقرب فرشتوں کو موت دیے جانے کے بعد حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت کی موت واقع ہوگی۔ روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جب عزرائیل سے پوچھے گا کہ تمہارے علاوہ کوئی زندہ ہے تو حضرت عزرائیل عرض کریں گے کوئی نہیں۔ حق تعالی جناب عزرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا اپنے داہنے رخسار کے نیچے اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر جنت و جہنم کے درمیان لیٹ جاؤ۔ اس وقت حکم پروردگار سے عزرائیل علیہ السلام انتقال کریں گے۔ پھر خداوند متعال اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ سور پھونکے اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے۔ گناہگاروں اور غاصبوں کو، جنہوں نے ضعیفوں کا مال کھایا اور بچوں پر رحم نہیں کیا، عورتوں پر ظلم کیا، ان سب کو سزا دی جائے گی، اور نیکوکاروں کو کہ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور جن کی لغزشوں اور گناہوں کی سزا برزخ میں وہ پا چکے ہیں اور جس کے نتیجے میں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں، اب اپنی نیکیوں کی جزائے خیر اور جزائے ابدی کا مزہ چکھیں گے، اور انہیں پروردگار عالم کے حکم سے ابدی جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جو ایسے نیک مومنین کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا شمار ان مومنین میں فرما کہ جنہیں ابدی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو ہمارے محبوب معصومین علیہم السلام کے قرب و جوار میں دائمی زندگی گزاریں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔